اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ مشہور ہے قول امیر المومنین کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن خدا کی کوئی معصیت نہ ہو، لہذا جب ہم عید میں ماہ رمضان کے بعد روز عید مناتے ہیں تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس دن ہم سے کوئی ایسی معصیت نہ ہو کہ جس کے تحت ہماری یہ عید بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہ ہو۔ عید وہ دن ہے کہ انسان پورے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ کر عبادت و طاعت الہی کر کے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت کی پاداش اور اس کے انعام کے دن کو عید فطر کہا گیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس دن کو اس طرح سے منائے کہ جس طریقے سے معصومین علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی لیے نماز عید کے قنوت میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں: خدایا ہمیں ہر اس نیکی میں داخل کر دے جس نیکی میں تو نے آل محمد علیہم السلام کو داخل کیا ہے، اور ہمیں ہر اس برائی سے نجات دے دے کہ جس برائی سے تو نے آل محمد علیہم السلام کو دور رکھا ہے۔ لہذا عید کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کوئی بھی عمل انجام دے وہ خدا کے لیے انجام دے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عید میں تمام اعمال جو ہیں وہ مستحب ہیں سوائے ایک عمل کے، وہ عمل فطرہ ہے۔ زکوٰۃ فطرہ انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے، وہ چاند دیکھنے سے لے کر صبح عید تک، روز عید تک انسان کے اوپر واجب ہے کہ جو خانوادے کا سرپرست ہے وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالے۔ فطرے کی مقدار 3 کلو گیہوں ہے یا جو ہے یا چاول ہے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے، وہ انسان واجب کی نیت کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکال دے۔ اور اہم بات جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ نکالنا جتنا ضروری ہے کہ انسان کے لیے، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس فطرے کو مستحق تک پہنچا دیا جائے، یعنی جو حق رکھتا ہے، اور جب مستحق تک پہنچایا جائے تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ جسے ہم فطرہ دے رہے ہیں اسے احساس شرمندگی نہ ہونے پائے۔ لہٰذا جتنا ضروری ہے فطرے کا نکالنا انسان کے اوپر، اتنا ہی ضروری ہے کہ اس فطرے کو مستحق تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ غریب و نادار انسان بھی ہمارے ساتھ ان عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ خداوند عالم کی طرف سے ائمہ معصومین کی حدیث کی رو میں مستحب ہیں۔ عید کے دن غسل کرنا، نئے لباس پہننا، ہر نماز عید کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہے، جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ غیبت امام زمان میں یہ نماز مستحب کی نیت سے پڑھی جائے گی، لیکن جب ظہور امام زمان ہوگا تو یہی نماز ہم واجب کی نیت سے پڑھیں گے۔ لہذا آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم ظہور امام زمان میں تعجیل عنایت فرمائے تاکہ ہم اس نماز عید کو واجب کی نیت سے ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔